سوال ہوگا میدان حشر میں، بتا تو نے جوانی کیسے گزاری۔ جوانی کے متعلق سوال ہے۔ بچپن گزر گیا، ایک ایسی عمر میں داخل ہو گئے کہ جس میں اب چل کر مسجد بھی نہیں جا سکتے، ہم تو کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم تو اب ہاتھوں کو ٹیک ٹیک کر بیٹھتے اٹھتے ہیں۔ یہ کچھ لوگ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں، جائیں ہاسپٹل میں دیکھیں، وینٹیلیٹر پہ پڑے، ہوش نہیں ہے، بالکل مدہوش ہیں۔ میرے پیارو، یہی وقت ہے، کر لے جو کرنا ہے۔ آج زندگی کا راج ہے، آج اس فلک کے نیچے زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، اور ہم نے زندگی کس کی مرضی کے ساتھ گزارنی ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ یاد رکھیے گا، قیامت والے دن باپ بھی بھاگ جائے گا، ماں بھی بھاگ جائے گی، اولادیں، بیٹے بیٹیاں، دوست سارے چھوڑ جائیں گے، انبیاء بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، لیکن اس دن میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم امتی امتی کی صدا لگا رہے ہوں گے۔ ہم نے اپنے محبوب سے کتنی وفا کی ہے، آپ کے احکامات پر کتنی تعمیل ہم کر رہے ہیں۔ جو اس وقت معاشرے کا ماحول ہے، میں نے مدرسہ سے لے کے سکول سے کالج اور یونیورسٹی تک میں نے ہر ماحول کو دیکھا، معاشرے کے اندر پھیلتے ہوئے ہر جرم کو دیکھا۔ اس آنکھ نے وہ زمانہ بھی دیکھا جس میں ٹیلی فون نہیں تھا، موبائل نہیں تھے، اور یہ زمانہ بھی دیکھا کہ بچیاں سر عام بازار پہ آ گئی ہیں کہ ہمارا جسم اور ہماری مرضی ہے۔ اور اگلے جو 10-20 سال آ رہے ہیں، ہم دنیا میں نہ ہوں گے، لیکن جو میری بات سن رہے ہیں، اللہ ان کو عمریں دے، وہ دیکھیں گے کہ کیا حالات ہو رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ بچیاں اس وقت باپ اور ماں کو آنکھیں نکال رہی ہیں، پردے کی کوئی بات کر ہی نہیں سکتا۔ ایک شخص آیا، کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ میں حدیث سن کے آیا ہوں کہ دیوس جو ہے اس کی معافی نہیں ہے۔ دیوس کہتے ہیں بغیرت مرد کو، جسے غیرت نہ آتی ہو، اس کی ماں بہن بیٹی بازار سر عام جائے، سر عام گھومے پھرے، غیر محرموں سے گفتگو کرے۔ کہتا ہے کہ میری بیوی نے کہا، جو تو کس زمانے کی بات کرتا ہے؟ زمانہ کوئی بھی ہو، سارے کا سارا زمانہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ قانون قیامت تک کے لیے یہی رہے گا، کتاب اللہ اور سنت رسول جو ہے۔ اور پردہ تو اگر وقت کا ولی کامل بھی ہے، غوث بھی ہے، قطب بھی ہے، ابدال بھی ہے، بہت سے ہوتے ہیں اولیاء اللہ کے، کوئی بھی ہے، اس کے اور عورت کے درمیان پردہ ہے۔ کوئی پیر بے پردہ عورت کو سامنے نہیں بٹھا سکتا، اگر بٹھاتا ہے تو پتہ نہیں اس نے کون سی کتاب پڑھی۔ عورتیں اولیاء کے پاس جائیں، لیکن پردے کے اندر تعلیم حاصل کریں۔ بیت اللہ شریف ہو، پڑھانے والے حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، تب بھی بے پردہ وہاں پر قرآن نہیں پڑھایا جا سکتا۔ حق بات بیان کر کے جا رہا ہوں، اگر سمجھ آ گئی۔ میری صحت بیمار ہے، طبیعت ٹھیک نہیں، اس کے باوجود میں آپ تک پیغام حق دے کے جا رہا ہوں۔ وہ کیا وجہ ہوئی؟ کچھ دن پہلے ایک کانفرنس میں نے یہ بیان کیا، ایک بچی کا آج کل بڑا عروج پہ اس کی گفتگو ہو رہی ہے، دعا زارہ کی۔ معاشرہ کس طرف ہماری بچیوں کو لے کے جا رہا ہے؟ اسلام اور خطبہ حجت الوداع پڑھیے، اس کا ایک خلاصہ، ایک حصہ میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کی عزت، جان، مال، خون جو ہے دوسرے مسلمان کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔
اور کعبہ کی طرف اشارہ کر کے کہا اے کعبہ تیری بڑی عزت ہے، بڑی حرمت ہے، لیکن میرے مومن کی، میرے امتی کی، اور جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، اس کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ آج حرمت مسلمان پامال ہو گئی۔ آج ماں باپ آسمانوں کی طرف فریادیں کر رہے ہیں، نہ کوئی ادارہ سنتا ہے، نہ کوئی عدلیہ سنتی ہے، نہ جو ہے لا اینڈ آرڈر کی امپلیمنٹیشن کرنے والے سنتے ہیں، نہ ہی کوئی قانون نافذ کرنے والے سنتے ہیں، بلکہ میڈیا اسے بڑھا چڑھا کے ان کے والدین کو ذلیل اور رسوا کر کے پھینک دیتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ خرابی کس جگہ پر ہے؟ خرابی وہاں پر ہوگی جہاں پر سسٹم ہوگا۔ سسٹم جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ امام عالی مقام سید الشہداء میرے آقا و مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر مشن اور مقصد لے کے کیا گئے تھے؟ یہ مشن نہیں تھا کہ لوگ ان کی پوجا پاٹ کریں، ان کا مشن تھا کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو پہچان لیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو پہچان لیں، قرآن کے مقصد حیات کو پہچان لیں، قرآن کا مقصد حیات کیا ہے اور قرآن دیتا کیا ہے۔ قرآن سینوں میں منتقل کرنے کے لیے گئے تھے کربلا کے اندر کہ اس قرآن کے ساتھ مسلمان جڑ جائے گا تو اس کی بقا ہوگی، اس کی زندگی کی، اس کی زندگی کی حیاتی، اسے اصل حیاتی ملے گی، کیونکہ قرآن کے مقدمے کے اندر متقین کا ذکر ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ھدی للمتقین کے اوپر بہت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمودات اس کے اوپر موجود ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے موجود ہے، اور ائمہ مفسرین نے اس کے اوپر بہت کلام فرمایا ہے، وقت نہیں اتنی تفسیر بیان کر۔ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین وہ ہیں جو ہر وقت اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑ کر رکھیں اور ان کا ایمان اس چیز پہ کامل ہو، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے اس کا ذکر قرآن میں متعدد جگہوں پر اللہ نے ایمان باللہ کا ذکر کیا، ایمان بالرسل کا ذکر کیا، ایمان بالآخرہ کا ذکر کیا، ایمان بالملائکہ کا ذکر کیا، ایمان بالکتاب کا ذکر کیا ہے، ایمان بالآخرت کا ذکر کیا ہے، متعدد جگہوں پر موجود ہے۔ اور کم و بیش اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن میں جو ہے 100 بار کے قریب اور اس سے زائد ہمیں پکار کر کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں میں تمہیں کہہ رہا ہوں، تمہیں میں کہہ رہا ہوں، تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، لیکن ہم نے نصیحت کی طرف کان نہیں دھرے اور اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ کتاب جس کو میرے آقا حسین نے نوکے نیزے پہ تلاوت کیا ہے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔